الحمد للہ کفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم والفرقان المجید انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایمان جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جو پاک ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، تلاوت کیا جاتا ہے، اللہ کے سامنے رویا جاتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ اور بہت اچھی جگہ ہے، جہاں انسان کو جا کر اپنی ضروریات کو پوری کرانی چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ضروریات کو پوری کر سکے۔ مسجد ایمان کو تازہ کرنے کی جگہ ہے، جہاں ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور مسجد ایسی جگہ ہے جہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور مسجد ایسی جگہ ہے جہاں دنیا کی باتیں نہیں کی جاتی ہیں، مسجد ایسی جگہ ہے جہاں اللہ اور رسول کی باتیں کی جاتی ہیں، مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے اور اللہ کے کلام کو سنا جاتا ہے اور وہاں دین کی باتیں کی جاتی ہیں۔ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں علم حاصل کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، مسلمانوں کو آپس میں پیار اور محبت کی باتیں کی جاتی ہے، اتحاد و اتفاق کی باتیں کی جاتی ہے، اللہ کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، آپس میں مل کر محبت سے پیار سے رہو اور اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد کو اللہ کے لیے بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مسجد بنانے کی اس دنیا میں بڑی فضیلتیں ہیں، اگرچہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک مسجد ہم تیار کرا سکے، لیکن جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، پراپرٹی کی شکل میں ہو، یا ہمت کی شکل میں ہو، قوت کی شکل میں ہو، سمجھ کی شکل میں ہو، سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو ہم اگر مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی ہو، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو، مسجد بنایا جا رہا ہو، تو اس میں ہم حصہ لے سکتے ہیں، اس میں انوالو ہو سکتے ہیں، کچھ اینٹ دے کر، کچھ سیمنٹ اور بالو دے کر، یا کچھ پیسوں کے ذریعے، یا وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو اپنی محنت کو اور اپنے ٹائم کو اس میں لگا سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس میں شمار کی جائیں گی اور آپ کا نام ہوگا کہ آپ نے اللہ کا گھر بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں جو اللہ کا گھر آپ نے بنایا ہے، اس دنیا سے کئی گنا بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں آپ کا گھر آپ کے لیے بنا کر دے گا۔ جو گھر اللہ کے لیے بنایا گیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ اس گھر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انسان کو اس گھر میں جانے کے بعد دلی سکون ملتا ہے۔ کبھی آدمی الجھن میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، تو جب مسجد میں جاتا ہے اور وہاں اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو دل کو سکون ملتا ہے۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں، جس میں ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، جس میں ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتے ہیں کہ اے اللہ تیرا یہ فقیر تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، ہم ہر چیز کے محتاج ہیں، تو ہماری محتاجگی کو دور فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔
پھر مسجد میں اللہ تبارک و تعالی جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں تو ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگر ہماری دعا سچے دل کے ساتھ، سچے دل سے اور صدق دل کے ساتھ ہوتا ہے تو ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، اور پھر ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتا ہے۔ یہ جو گناہ معاف ہونے کی بات ہے، اس میں یہ بات جان لیں کہ جو ہمارے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، نہ کہ گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ جو بڑے گناہ ہوئے ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ہر روز ہر انسان کو توبہ کرنا چاہیے۔ جو بھی اس سے گناہ ہوئے ہیں یا اس کو یاد نہیں ہے، پھر بھی توبہ کر کے اپنے بستر پر جانا چاہیے۔ مسجد جو پاک گھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو اس مسجد کو کیسے پاک اور صاف رکھا جائے اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے اور کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اپنے گھر کے پاکی صفائی اور کھڑکی ہے، ونڈو ہے اور ڈور ہے یا فین ہے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کو پاک اور صاف رکھتے ہیں تاکہ آنے والے کو اچھا لگے۔ تو جس مسجد میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وہاں اگر کوئی کچرا دیکھیں، کوئی اینٹ یا کنکر دیکھیں، کسی طریقے کی بھی گندگی ہو، اس کو پاک صاف رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہوگا، راضی ہوگا اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم مسجد کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، تو وہیں جو ہے ناک صاف کرتے ہیں، وہیں دانت کھجاتے ہیں، وہیں دانت میں لکڑی یا انگلی جو بھی لگاتے ہیں، کان میں یا سر کھجاتے ہیں، اس کی جو گندگی ہوتی ہے وہ مسجد میں پڑتی ہے۔ بلکہ یہ سب چیزیں جو ہے مسجد کے باہر کی جائے اور مسجد کو پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کی جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ چاہے وہ آپ کے بدن کی صفائی ہو، چاہے کپڑے کی ہو، اور چاہے آپ کے جسم کی ہو، چاہے جگہ کی ہو، ہر چیز پاک اور صاف رکھنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، آپ کا دل اور دماغ پاک ہونا ضروری ہے، کہ جتنی بھی خباثتیں، جتنی بھی برائیاں اس دماغ سے یا زبان سے نکلتی ہیں، وہ سب ہمارے دماغ کی خرابیاں ہیں اور برائیاں ہیں اور گندگیاں ہیں۔ اس کو پاک کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ذکر و اذکار کیا جائے، اللہ کا خوف لایا جائے، اللہ سے ڈرا جائے اور بری باتوں سے بچا جائے اور اچھے کام کیے جائیں۔ جو مسجد سے جو محبت کرتا ہے، مسجد سے پیار کرتا ہے، پیار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مسجد میں جا کر چمٹ جانے کا نہیں ہے، گلے لگانے کا نہیں ہے، بلکہ اس کی پاکی اور صفائی اور اس کے سامان وغیرہ، یا قرآن ہے، حدیث ہے یا کچھ دوسری کتابیں ہیں، اس کو ترتیب رکھا جائے۔ یہ مطلب ہے کہ مسجد کو صاف اور پاک رکھا جائے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کر لے پھر کسی کو محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اس شخص سے ایسی محبت کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اور جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہوتا ہے، مسجد سے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی، اب ہمیں بار بار یہ دماغ میں ہمارے یہ بات چل رہی ہے کہ ہم کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے، تو اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے۔ ظہر کے بعد عصر کے لیے اس کا دل مسجد میں لگا ہے، عصر کے بعد مغرب کے بعد عشاء، اسی طریقے سے فجر۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ کل قیامت کے روز جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، سارے انسان کھڑے ہوں گے، اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو ایسی حالت میں جس نے دنیا کے اندر یہ کام کیا ہے، تو اللہ کا جو عرش ہے، اس عرش کا سایہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس عرش کے سائے میں اس کو جگہ ملے گی اور وہ دھوپ سے بچا ہوا ہوگا۔ اتنی مسجد کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اس لیے مسجد کی اہمیت سمجھ کر اور اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے یہ کام کرنا چاہیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے کہ متولی صاحب آئے تو جھاڑو لگا دیا، متولی صاحب آئے تو میٹ جھاڑ دیا، متولی صاحب آئے تو مسجد دھل دیا۔ متولی کا ڈر اور خوف، اس کو کنارے کیجئے، اللہ کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل دنیا میں یہی کام کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، متولیان کو خوش کرنے کے لیے، ذمہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، سیکریٹری کو خوش کرنے کے لیے مسجد کی صفائی، مسجد کے میٹ کی صفائی اور مسجد کے جو بھی گندگیاں ہیں وہ پاکی صفائی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ متولی صاحب دیکھ کر خوش ہوں کہ ہاں مسجد کی صفائی چل رہی۔ ارے تم اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کیوں بگاڑ رہے ہو؟ اپنی آخرت بنانے کے لیے اللہ
کا ڈر اور خوف دل میں رکھو اور اللہ کے لیے کام کرو. یہ پبلسٹی کے لیے نہیں، یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو آپ نے کام کیا ہے لوگ خوش ہو گئے لیکن اللہ ناراض ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ کی دنیا تو بن گئی لیکن آخرت آپ کی بگڑ گئی. اور مسجد میں بیٹھ کر اتحاد و اتفاق کی بات کی جائے، آپس میں میل جول کی باتیں کی جائے، دشمنی کو ختم کرنے کی باتیں کی جائے، آپس میں مل جل کر رہنے کی باتیں کی جائے. کس طریقے سے ہمارا محلہ، کس طریقے سے ہمارا ریلیشن، کس طریقے سے ہمارے بال بچے، کس طریقے سے محلے کے بچے دیندار ہو جائیں، نمازی ہو جائیں، اللہ کے گھر میں آنے والے ہو جائیں، اللہ کا گھر آباد ہو جائے. یہ فکر ہونی چاہیے، نہ کہ مسجد میں بیٹھ کر سیاست کیا جائے، پالیٹکس کیا جائے اور ادھر ادھر کی باتیں کیا جائے، چغلی کی جائے. اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ، خاص طور سے جو ہمارے خواص لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہیں، کیونکہ ڈر اور خوف نکل گیا اللہ کا. لیکن جو پبلک ہے ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے گھر میں دنیا کی باتیں نہیں کی جاتی، وہ باہر نکل جاتی ہے دنیا کی باتیں کرنے کے لیے. لیکن جو ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے جو بھی پڑھے لکھے اس لائن سے ہیں، جن کے دل میں قرآن و حدیث کا علم ہے، وہ کھلے طور پہ جو ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے سب کچھ معاف ہے. بالکل نڈر ہو کر ان کی چغل خوری، ان کی چغل خوری، ان کی برائی، ان کی برائی، محلے والوں میں کیا چل رہا ہے ان کی برائی. ارے بھائی یہ سب باتیں کرنا ہے شیطانی باتیں تو جا کر باہر کرو. مسجد دنیا کی باتیں مینڈنس افیئرس کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے کہ اللہ کی باتیں ہوں، دین کی باتیں ہوں، لوگوں کو سدھارنے کی فکر کی باتیں ہوں، لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کی باتیں کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے اور ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہے. تو اللہ کو یہ جگہ پسند ہے تو ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور 5 وقت بھی نمازیں پڑھتے ہیں. تو مسجد میں اس طریقے کی سیاست بازیاں، پولیٹکس اور اس طریقے کی دنیا کی باتیں، چغل خوریاں اور اس طریقے کی ادھر ادھر کی باتیں ہرگز بھی نہ کی جائے. اپنی ذاتی مفاد کو، اپنے ذاتی کام کو جو ہے مسجد میں لا کے بات کیا جائے کہ اب تو میں مسجد کا ذمہ دار ہو گیا، اب میں مسجد کا متولی ہوں، میں مسجد کا سیکریٹری ہوں. بھائی مسجد کسی کے باپ کی نہیں ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں. مسجد آپ کی نہیں ہے، مسجد سب کی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. یہ آپ نہ سمجھنے کہ اب یہاں ہماری حکومت ہے. بھائی یہ تو ایک ذمہ داری دی گئی، یہ کوئی حکومت نہیں ہے. ایسے آپ صحیح طریقے سے ذمہ داری ادا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام کو دیکھ رہا ہے، اللہ آگے بڑھائے گا. لیکن اس طریقے کی ہرگز بھی سیاست، پولیٹکس اور گندگی نہ پھیلائی جائے مسجد سے. خاص طور سے اگر محلے والے آپ سے ناخوش ہیں، آپ ایسا عمل پیش کرو، ایسا کام کرو کہ محلے والے دیکھیں کہ ہاں بھائی آپ کچھ کر رہے ہو. لیکن آپ ہی وہ کام کر رہے ہو تو لوگ دیکھیں گے آپ پڑھے لکھے ہو، آپ کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، آپ کی باتیں مان رہے ہیں. لیکن ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ کے اس اعمال کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے لوگ آپ سے نفرت کریں گے، آپ کے قریب نہیں آئیں گے، آپ کی شکایتیں کریں گے. تو یہ سب چیزیں ہرگز نہ کیا جائے، خاص طور سے خواص لوگ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیأتی علی الناس زمان یتحلقون فی مساجدہم ولیس ہمتہم الا الدنیا فلا تجالسہم فلیس للہ بہم حاجۃ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں حلقے بنا کر بیٹھیں گے. 8 لوگ، 10 لوگ، 20 لوگ، 50 لوگ حلقہ بنا کے، گروپ بنا کر بیٹھیں گے اور ان کا مقصد صرف دنیا کی باتیں ہوں گی. چلو بھائی ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، چلو مسجد میں چلتے ہیں، یہ تو بول کر چلتے ہیں چلو مسجد میں بہت سکون ملے گا. لیکن مسجد میں جاتے ہی جو ہے وہاں دنیا کی باتیں کرنے لگتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے. پھر فرمایا کہ تم ان کے پاس مت بیٹھو، دیکھو کہ اگر ایسی مجلسیں لوگ لگائے ہوئے ہیں 8-10 لوگوں کی، اگر وہ اس میں کتابیں پڑھی جا رہی ہیں،
اچھی باتیں کی جا رہی ہیں، اللہ اور رسول کی باتیں کی جا رہی ہیں اور فائدے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو آپ یقیناً اس مجلس میں بیٹھیں۔ لیکن دیکھیے کہ آپ دنیا کی باتیں کی جا رہی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کی جا رہی ہیں، اپنے ذاتی کام کو وہاں لے کر جو ہے مسئلہ اور میٹر ابھرا ہوا ہے، تو ہرگز بھی ان کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا اور کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ تو میرے محترم عزیز ساتھیوں، یہ کوشش کیا جائے کہ مسجد کو پاک اور صاف رکھا جائے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کیا جائے، چاہے وہ ہمارا امام ہو، چاہے وہ متولی ہو، چاہے مؤذن ہو۔ اللہ سے ڈرو۔ آج ہم لوگوں سے، انسانوں سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے ڈر نہیں رہے ہیں، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اور جب ہم حق بات بولتے ہیں، ہمارے علماء جب حق بات بولتے ہیں، تو ہمارے علماء میں ہی کچھ لوگ جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ الگ الگ طریقے کی بات کرتے ہیں کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کیا اب حق بات کرنا بھی گناہ ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ ہو جائے گا، حکومت کی طرف سے فلاں باتیں ہو جائیں گی؟ عزیزوں، حکومت سے ہمارے بڑے نہیں ڈرے، ہمارے اکابرین نہیں ڈرے، ہمارے صلحاء نہیں ڈرے، ہمارے محدثین نہیں ڈرے۔ کب تک تم یہ چاپلوسیاں کرتے رہو گے؟ کب تک یہ ان کے پیچھے جو ہے شتر بے مہار کی طرح ٹہلتے رہو گے اور ان کا دامن پکڑ کر چلتے رہو گے؟ اللہ کا ڈر تو اپنے دل میں لاؤ، اللہ کا خوف اپنے دل میں لاؤ۔ اپنے مفاد کو پورا کرانے کے لیے، مفاد پرستی کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، متولیان کو، مسجد کے ذمہ داروں کو خوش کرنے کے لیے آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آپ جو حق بات ہے اس حق بات کو بولو، اور اس طریقے کی باتوں نہ کرو کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اگر حکومت کے لوگ سنیں گے تو ان پہ یہ ایکشن ہو سکتا ہے، یہ ایکشن ہو سکتا ہے۔ ایکشن کا پرواہ اگر ہمارے اکابرین کرتے نہیں تو ہم بیٹھ کر یہاں تقریریں نہیں کرتے۔ تو اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، اور یہ الٹی سیدھی باتیں، خاص طور سے ہمارے اکابرین، ہمارے پڑھے لکھے اس طریقے کی باتیں نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو یہ کہنے والے ہیں، جن کے دل میں یہ بات کھٹک رہی ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو حکومت یہ ایکشن لے لے گی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔